ہم ہدایت نامہ علیہ السلام کی اس نشست میں مولا کائنات کے ان بیانات سے استفادہ کریں گے جن میں امام نے حقیقت ایمان کو بیان کیا ہے اور اس کے بعد حقیقت کفر کو بیان کیا ہے۔ حقیقت ایمان کیا ہے؟ ایمان کی بنیادوں کو امام نے ان الفاظ میں بیان فرمایا: الایمان علی اربع دعائم۔ ایمان کے 4 ستون ہیں۔ ان 4 ستونوں کو امیر المومنین نے بیان فرمایا، کسی عام انسان نے نہیں۔ ایمان کی اس حقیقت کو کہ جو واقع ہے، امام نے اپنی زبان میں ان الفاظ میں ارشاد فرمایا کہ ایمان کے 4 ستون ہیں: علی الصبر والیقین والعدل والجہاد۔ امام فرماتے ہیں کہ پہلا ستون صبر ہے، دوسرا ستون یقین ہے، تیسرا ستون عدل ہے اور چوتھا ستون جہاد ہے۔ صبر کو پہلا ستون کیوں قرار دیا گیا؟ اس لیے کہ انسان اپنی معاشرتی زندگی میں جن چیزوں سے روبرو ہوتا ہے، جو چیزیں اسے سامنے آتی ہیں، وہ کیا ہیں؟ وہ ہیں کہ جو اسے اللہ سے دور کرتی ہیں۔ نفسانی خواہشات، دنیا کا وہ چہرہ کہ جو انسان کو ہر چیز سے دور کر دیتا ہے، آسائشیں، آرائشیں، جمال، حسن و جمال اور دنیا کی زیبائیاں کو اپنے پروردگار سے دور کر دیتی ہیں۔ مگر انسان جو صبر کرے، اپنی خواہشات نفس کو چھوڑ شدائد اور تکلیفوں میں صبر و تحمل کرتے ہوئے یقینی ایمان کی اس منزل پر قائم رہے کہ یقیناً اس دوسرے جملے میں امام نے وضاحت فرما دی، یعنی ہر جملہ دوسرے جملے کی تفسیر کرتا ہے، ہر لفظ، بلکہ کہ ہر لفظ دوسرے لفظ کی تفسیر کرتا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ الصبر الیقین، اس کے بعد فرماتے ہیں الیقین، انسان کو اپنے وجود کے عطا کرنے والے پر یقین ہونا چاہیے، شک نہیں ہونا چاہیے۔ امام نے اپنے بیانات میں اپنی زندگی کے کئی امور میں اور مسائل و مراحل میں یقین کو اس حد
تک اہمیت کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو مولا کی ساری زندگی یقین پر استوار تھی۔ امام نے کئی مرتبہ فرمایا کہ اگر میرے لیے مسند قضا بچھا دی جائے اور پوری کائنات کے مسائل میرے سامنے پیش ہوں اور میں بیان کرتا رہوں، اور امام نے فرمایا کہ جو پختہ یقین مجھے حاصل ہو چکا ہے اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی اور نہ کوئی اضافہ ہوگا، کیونکہ ایمان کی بنیاد یقین پر ہے، اور یقین وہ منزل ہے کہ جو انسان اگر چاہے کہ پروردگار کی عبادت کرے، شک کی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ عبادت میں عقیدے میں یقین ہونا چاہیے، عبادت میں یقین ہونا چاہیے، معاملات میں یقین ہونا چاہیے، اپنی وجود کی حقیقت پر یقین ہونا چاہیے، قیامت پر یقین ہونا چاہیے۔ یقین وہ صفت ہے کہ جو قرآن مجید میں کئی ایک مقامات پر اللہ نے یقین کے حوالے سے آیات نازل فرمائی تاکہ ہمیں ذہن نشین ہو جائے کہ یقین کے بغیر ہم صحیح معنی میں ایمان کی منزل پا ہی نہیں سکتے ہیں۔ ایمان حقیقت میں بنیادی طور پر امام فرماتے ہیں صبر اور یقین پر قائم۔ تیسرا جملہ امام نے فرمایا اللہ اکبر، امام نے اس حقیقت کو ہمیں اس جملے میں یا اس لفظ میں واضح طور پر روشن کر دیا کہ دیکھو، یاد رکھو، صبر، یقین اور عدل۔ عدل کیا ہے عزیزو؟ آج میں چاہتا ہوں اس جملے کے بارے میں بھی کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ عدل کیا ہے؟ وضع الشیء فی محلہ، ہر چیز کو اس کی اس جگہ پر رکھنا کہ جو اس کی ہے۔ یعنی کہ اگر ہم کسی شے کو اس کے اصل، مثال کے طور پر، اس کی مثال عام طور پر یہی دی جاتی ہے کہ کوئی شخص اپنی جو چیز سر پر رکھتا ہے وہ سر کی بجائے پاؤں پر رکھ دے اور پاؤں کی چیز سر پر رکھ دے، تو یہ عدل کے خلاف کہلانے کا۔ کیوں؟ عقل نہیں، عقل اور عدل دونوں ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ عقل کا حکم کرتی ہے اور عدل عقل کے حکم کی تائید میں ہے، کہ عدل کہتے ہی اسے ہیں کہ جو عقل کے حکم کے مطابق ہو۔ عقل یہ کہتی ہے کہ ہم اس کائنات کے خالق کو یکتا مانیں، ایک سے زیادہ مانیں گے تو یہ خلاف عقل بھی ہے اور خلاف عدل بھی ہے۔ امام نے اپنے اس بیان میں ہمیں یہ ہدایت فرمائی ہے، ہدایت نامہ امیر المؤمنین کے حوالے سے ہم اس سلسلے میں ان چیزوں کو بیان کریں گے کہ جن میں امام نے ہمیں روشنی دی ہے، راستہ دکھایا ہے، بلکہ ہمیں صحیح معنی میں اس راستے پر چلنا سکھایا۔ علی الصبر والیقین والعدل والجہاد۔ اب ظاہر ہے کہ انسان جو عدل کو سمجھتا ہو، عدل کی حقیقت کو جانتا ہو، ادراک عدل رکھتا ہو، وہ یقیناً جہاد کرے گا۔ جہاد سے مراد، میں مسلسل اپنے بیانات میں اس بات کو واضح کرتا چلا آیا ہوں کہ عدل کے جہاد سے مراد میدان میں تلوار لے کر دشمن کے مقابلے میں آنا مراد نہیں ہے۔ وہ عدل کی وہ جہاد کی ایک صورت ہے، وہ جہاد کی ایک قسم ہے، لیکن جہاد کی کئی قسمیں ہیں، جن میں پہلی قسم، سب سے بڑی قسم، جہاد بالنفس ہے۔
انسان چاہتا کیا ہے؟ انسان خواہشات نفسانی کی پیروی میں اگر چلتا جائے تو وہ یقیناً راہ حق سے منحرف ہو جائے، اور یقیناً اس کا عمل اس حقیقت کا قرین نہیں رہے گا کہ جو حقیقت ایمان ہے۔ مومن، ہم مومن ہیں، ہم مومن کہلاتے ہیں۔ امیر المومنین ہمارے رہنما ہیں، ہمارے رہبر ہیں، ہمارے ہادی ہیں، ہمارے قائد ہیں، ہمارے پیشوا ہیں۔ انہوں نے ہمیں سب کچھ بتا دیا ہے، اور یہ وہ پہلی منزل ہے کہ اگر انسان جہاد کرے، جد و جہد کرے، اپنی کوشش بروکار لائے اور آگے بڑھتا جائے اس منزل کی طرف کہ جس کے لیے انسان کو اللہ نے خلق فرمایا ہے۔ انسان کو اللہ نے بےہودہ پیدا نہیں کیا، اللہ نے پوری کائنات کو انسان کے لیے بنایا ہے، اور انسان کو اپنے لیے بنایا ہے۔ کس قدر لطیف جملہ ہے، ایک روایت میں معصوم بات ہے، اللہ نے اے انسان تیرے لیے بنایا ہے اور تجھے اپنے لیے بنایا ہے۔ کس قدر رحیم ہے، کس قدر لطیف ہے، کس قدر مہربان ہے میرا پروردگار کہ جس نے پوری کائنات کو انسان کے لیے بنایا، اور انسان سے کہا کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، تم میری عبادت کرو، میں نے تمہیں اس لیے پیدا کیا ہے، میری بندگی کرو، میری عبادت کرو، میرے سامنے سر بس سجود ہو جاؤ، میرے سامنے سر تسلیم خم کر دو۔ اور یہاں آج یہ نقطہ بھی میں اشارتاً عرض کرتا چلوں کہ عبادت سے مراد صرف نماز و روزہ نہیں ہے۔ عام طور پر ہمارے معاشرے میں جو شخص زیادہ نمازیں پڑھتا ہو کہتے ہیں یہ بہت بڑا عابد ہے، جو زیادہ روزے رکھتا ہو کہتے ہیں بہت بڑا عابد ہے، جو قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہو زیادہ اسے کہتے ہیں یہ بہت بڑا عابد ہے۔ عابد اسے کہتے کہ جو زیادہ نمازیں پڑھے یا نمازیں پڑھے، اپنی نمازیں پڑھتا رہے، عابد ہے وہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن عبادت منحصر اور محدود نہیں ہے اس کام میں، یہ تو فریضہ ہے، یہ تو وہ عمل ہے کہ انسان اگر یہ انجام نہ دے تو انسان حقیقت میں انسانیت کے دائرے سے باہر آ جاتا ہے کہ جو اپنے پروردگار کے سامنے جھکتا نہیں ہے۔ یہ تو اس کا تقاضۂ فطرت ہے، مگر حکم الہی پر سر تسلیم خم کر دینا یہ ہے بندگی، یہ ہے عبادت۔ اسے کہتے ہیں انسان نے اپنے پروردگار کے حضور ادائے فریضہ کیا ہے، ادائے حق کیا ہے ہم پر، کہ ہم اس کی بندگی بجا لائیں، اس کی عبادت بجا لائیں، ہر کام میں اسے ملحوظ خاطر رکھیں، ہر کام میں یہ دیکھیں ہم تو اسے دیکھ نہیں رہے ہیں، مگر یہ سمجھیں کہ وہ ہمیں جب دیکھ رہا ہے تو اس کے اور ہمارے درمیان فرق یہ ہے کہ ہمارے ہاں خلوت اور جلوت مختلف ہوتی ہیں، اس کے ہاں خلوت و جلوت مختلف نہیں ہے۔ ہمارے ہاں ظاہر و باطن میں فرق ہوتا ہے، اس کے ظاہر نہیں ہوتا۔ وہ جیسا وہ ظاہر کو جانتا ہے ویسا ہی باطن کو جانتا ہے، اس کے سامنے سب کچھ واضح ہے، سب کچھ ظاہر ہے، لہذا ہمیں یہی سمجھنا چاہیے۔ ہم بند کمرے میں بیٹھے ہوتے ہیں، سمجھتے ہیں ہمیں تو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، بے شک کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے ہم میں سے، ہمارے اپنے جیسوں میں سے، لیکن ہمیں وہ پروردگار دیکھ رہا ہوتا ہے کہ جو ہمیں کمرے سے باہر بھی دیکھتا ہے، کمرے کے اندر بھی دیکھتا ہے، ہمیں لباس سے باہر بھی دیکھتا ہے، لباس کے اندر بھی دیکھتا ہے، نہ ہمیں ہمارے ارادے کو جانتا ہے۔ ہم اپنے ہم نو افراد کے سامنے اگر کچھ ہوتا ہے، دل میں کچھ ہو وہ کچھ اور ہو سکتا ہے، مگر اللہ دونوں کو جانتا ہے۔ سامع ہم جیسا جو ہے وہ ہماری باتیں سنتا ہے، ہمارے دل کو نہیں جانتا، اس لیے ہم
اپنے تمام امور میں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم مومن ہیں اور اللہ کے حضور اس کی بندگی میں ہیں ہر کام میں. وہ دوربین جیسے کہتے ہیں نا، کیمرہ لگا ہوا ہے، اس کا کیمرہ عجیب ہے جسے نہ ہم دیکھ سکتے ہیں، مگر وہ کیمرہ ایسا ہے کہ جو پوری کائنات پر لگا ہوا ہے، وہ دیکھ رہا ہے. ہم نشستوں میں بیان کریں گے کہ وہ کیمرہ ہے، وہ اللہ کی آنکھ کیا ہے کہ جس سے وہ پوری کائنات کو دیکھتا ہے اور کائنات اسے دیکھ کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنی صحیح بندگی کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایمان کے تمام مراحل کو صحیح معنی میں طے کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. علی محمد و آل محمد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لا 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 لا